السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین وقار، آج کی اس ویڈیو میں 5 ضروری مسائل جو ایک بھائی نے پوچھے ہیں وہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنا مقصود ہے۔ آپ کو چاہیے ویڈیو کو آخر تک سنیں تاکہ آپ کے اگر مائنڈ میں کوئی سوال ہوگا تو اس کا جواب ضرور آ جائے گا، اور اگر سوالوں میں وہ آپ کا جواب نہیں ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اور کمنٹ کے ذریعے آپ اپنا سوال جو ہے وہ ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ سامعین ذی وقار، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو طہارت کے مسائل ہیں ان کو ضرور سیکھنا چاہیے۔ یہ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ پاکی ناپاکی اور حلال و حرام، جائز ناجائز، یہ تمام مسائل جو ہے یہ سیکھنا انتہائی ضروری ہیں، کیونکہ طہارت جو ہے یہ نماز کی کنجی ہے۔ اگر ہم طہارت ہی اچھے طریقے سے نہیں کریں گے، طہارت ہی ہماری ٹھیک نہیں ہوگی تو ہماری عبادت کیسے ٹھیک ہوگی، ہماری نمازیں کیسے قبول ہوں گی۔ اس لیے وضو کے، غسل کے اور جو طہارت کے مسائل ہیں یہ ہر مسلمان مرد اور عورت، بچے بوڑھے سب کو سیکھنے چاہیے۔ تو اب چلتے ہیں سوالات کی جانب، پھر ان کے جواب آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہینڈ پریکٹس کر رہا تھا اور ہینڈ پریکٹس کرتے ہوئے اس کی منی نہیں نکلی، البتہ مزی نکلی ہے، تو کیا اس سے غسل جو ہے وہ فرض ہو جائے گا یا نہیں؟ یہ یاد رکھیں کہ غسل کے فرض ہونے کے لیے منی کا نکلنا یہ ضروری ہے، البتہ اگر مزی نکلی ہے تو اس سے غسل تو فرض نہیں ہوتا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھے کہ یہ جو مزی ہے یہ نجاست غلیظہ ہے، اگر کسی کپڑے پر لگ گئی یا جسم پر لگ گئی تو کپڑے اور جسم کا وہ حصہ جہاں پر مزی لگی ہوئی ہے اس کو دھونا ضروری ہے، وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، البتہ اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ منی کے نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے، مزی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ مرد اور عورت جن کپڑوں میں وطی کر رہے تھے تو کیا اب وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے یا وہی کپڑے دوبارہ پہن سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ جن کپڑوں میں وطی کی ہے، اگر ان کپڑوں میں کسی جگہ پہ نجاست لگی ہے تو وہ کپڑے کی وہ جگہ دھو کر وہی کپڑے پہن سکتے ہیں۔ اگر کسی جگہ بھی ان کپڑوں میں نجاست نہیں لگی، گندگی نہیں لگی، تو پھر وہ دوبارہ کپڑے وہی پہن سکتے ہیں، البتہ اگر کپڑے کی کسی جگہ پہ نجاست لگ گئی ہے تو وہ کپڑے کی وہ جگہ جہاں پہ نجاست لگی ہے اس کو دھو کر دوبارہ پہن سکتے ہیں۔ کپڑوں کا پہننا بالکل جائز ہے، لیکن اگر نجاست کسی جگہ پہ لگی ہوئی ہے وہ ناپاک ہو جائے گی، اس کو دھو کر پھر پہن سکتے ہیں۔ تیسرا سوال بھائی نے یہ کیا ہے کہ مجھے پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے رہتے ہیں تو کیا اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد قطرے ان کے آتے ہیں، قطرے نکلتے رہتے ہیں، تو ان قطروں کو شرعی اصطلاح میں ودی کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ان قطروں کے نکلنے سے غسل تو فرض نہیں ہوتا، البتہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر کسی کو یہ پرابلم ہے کہ پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وضو کر کے آپ نماز اور قرآن شریف کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ کیا ہے کہ غسل کرنے کے بعد ایمان کی شرطیں پڑھنا ضروری ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ یاد رکھیں کہ غسل کرنے کے بعد ایمان کی شرطیں ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ غسل کرنے کے بعد ایمان کی شرطیں پڑھنا یہ ضروری ہے، یعنی کہ غسل کے بعد ایمان کی شرطیں پڑھیں گے تو پاک ہوں گے وگرنہ پاک نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں غسل کرنے کے بعد اگر کلمہ طیبہ پڑھا تو پاک ہوں گے، اگر کلمہ طیبہ نہیں پڑھا تو ہم پاک نہیں ہوں گے۔ تو یاد رکھیں یہ ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ ہم نے جب غسل اچھے طریقے سے، سنت طریقے سے غسل جو ہے وہ شرعی طور پر جو ہمیں طریقہ بتلایا گیا ہے، اگر ہم نے ایسے غسل کر لیا ہے تو پھر ہمیں کوئی بھی کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ویسے ہی پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھنا یا کوئی ایمان کی شرطیں پڑھنا یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ پاکی حاصل کرنے کے لیے مزید اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے غسل اچھے طریقے سے کر لیا ہے
تو یہ تصور نہ کریں، بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ کلمہ یا ایمان کی شرطیں پڑھیں گے تو ہم پاک ہوں گے وگرنہ نہیں، تو اس طرح کی کسی بھی طرح سے کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے، مرد اگر کنڈوم استعمال کرے تو کیا عورت پر بھی غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ تو یہ یاد رکھیں کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب شرمگاہیں مل جائیں تو اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی اس سے یہ بھی سمجھ لیں کہ انزال ہونا شرط نہیں ہے، جب شرمگاہیں مل گئیں، انزال ہوا یا نہیں ہوا تو دونوں پر غسل جو ہے وہ فرض ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شرمگاہیں آپس میں مل جائیں تو غسل فرض ہو جائے گا، انزال ہو یا نہ ہو۔ لہٰذا اگر کنڈوم استعمال کریں تو اس سے مرد اور عورت دونوں پر غسل جو ہے وہ فرض ہو جائے گا۔ اگلا سوال یہ کیا ہے کہ اگر مرد اور عورت کپڑے پہن کر یعنی کپڑوں سمیت ہی آپس میں ٹچ کریں تو کیا اس سے غسل فرض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ یاد رکھیں کہ اس سے غسل فرض نہیں ہوتا کہ مرد اور عورت کپڑوں سمیت آپس میں ٹچ کریں۔ غسل کے فرض ہونے کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ اگر تو ان کی آپس میں کپڑوں کے سمیت ٹچ کیا ہے، اگر مرد کے اوپر غسل مثلا منی نکل گئی ہے کہ شہوت ختم ہو گئی ہے تو پھر تو غسل جو ہے وہ فرض ہو جائے گا۔ اگر ویسے ہی کپڑوں کے اوپر سے ہی جو ہے وہ ٹچ کیا ہے، منی نہیں نکلی، تو اس سے جو ہے وہ غسل فرض نہیں ہوگا۔ تو احباب ذی وقار، یہ وہ چند مسائل ہیں جو ہر آدمی کو درپیش ہیں، اس لیے مسائل کا سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ آپ کو اگر کچھ اور بھی مسائل پوچھنا ہے تو وہ کمنٹ آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے ان سوالوں کا جواب بالتفصیل دیا جائے گا۔